نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین کرام، ہم سب کے لیے بڑی خوش قسمتی کی اور خوش نصیبی کی بات ہے، اور ہم سب کو اس پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو بھارت جیسا ملک عطا فرمایا ہے۔ ہم یہاں کے باشندے ہیں، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ یہ امن شانتی کا گہوارہ ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں مجھے یہ پیغام دینا ہے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص ہمارے برادران وطن کو، کہ آج کا دن ہمارے ملک کے لیے بہت ہی مبارک دن ہے، جس کو ہم سب 26 جنوری سے جانتے ہیں۔ آج 26 جنوری ہے میرے بھائیوں۔ 26 جنوری کو ہر جگہ، ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر کوچے میں، پورے ملک کے بھارت میں ترنگا لہرایا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں کہ یہ ترنگا ہمیں کہاں سے ملا اور کس نے دیا۔ یہ جشن، یہ خوشی، یہ ساری چیزیں ہم نے کس نے دی، ہمیں کس نے دی ہے۔ اور آج ہم جو امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ جی رہے ہیں، ہاں کچھ بد امنی پیدا ہو گئی ہے خاص لوگوں کی وجہ سے، انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا۔ ان کے زوال کا وقت آ چکا ہے، زوال کا وقت قریب ہے، بہت ہی جلد نیچے چلے جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے اور کہہ رہا تھا، دیکھیے یہ ملک جو ہے آج امن کے ساتھ ہے، شانتی کے ساتھ ہم سب رہ رہے ہیں۔ اس میں ایک لمبی تاریخ ہے۔ اس 26 جنوری کے پیچھے ایک لمبی داستان اور لمبی تاریخ ہے۔ بہت سے مجاہدین ہیں، بہت سے شہداء ہیں۔ اگر وہ شہید نہ ہوتے، اگر وہ مجاہدین نہ ہوتے تو ہمیں یہ ملک نہیں ملتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خوب غور سے سنیں، لمبی تاریخ ہے۔ تو ہمیں چاہیے جہاں ہم اس دن میں 26 جنوری میں ترنگا لہرائیں، جشن منائیں، خوشی منائیں، اور آپ دیکھیں گے ہر دفتر میں چھٹی، خواہ وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، سارے اسکول، کالج، ساری چیزیں بند رہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دن میں صرف خوشی منانی نہیں ہے، خوشی کے ساتھ ہمیں اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس کا خیال کرنا ہے کہ ہمیں یہ خوشی کیسے ملی ہے، کس کے ذریعے ملی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، اس خوشی کے پیچھے بے شمار جانیں قربان ہوئی ہیں۔ اس خوشی کے لیے بے شمار جانیں قربان ہوئی۔ ہمارے آباء و اجداد جو تھے، ہمارے باپ دادا جو تھے، آج سے 50-70 سال پہلے ان لوگوں نے اتنی قربانی دی، اتنی قربانی دی کہ اپنی بیویوں کو کیا کر دیا؟ بیوہ کر دیا۔ اپنے بچوں کو یتیم کیے، اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ایک رشتہ دار سے محروم کر دی، تب جا کے یہ 26 جنوری ملی ہے۔ یوں تو دیش آزاد ہوا 15 اگست کو، لیکن 26 جنوری کو دیش کے قوانین بنے، وہ پاس ہوئے کہ دیش کس نہج سے چلے گا، کیسے چلے گا، دیش کے چلانے کے کیا طریقے ہوں گے، کیا فارمولے ہوں گے، کیا دستور ہوگا۔ یہ دستور جو بنا ہے 26 جنوری کو، تو دستور بننے کا دن، پاس ہونے کا دن کون سا ہے؟ 26 جنوری، جس کی وجہ سے اس دن چھٹی رہتی ہے۔ اور 15 اگست کو چھٹی اس لیے رہتی ہے، ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں، ترنگا اس لیے لہراتے ہیں کہ اس دن دیش آزاد ہوا۔ تو میں
میں آپ سے عرض کر رہا تھا اور یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے میرے بھائی، ہم سب کو جو یہ آزادی ملی ہے یوں ہی نہیں ملی، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جن مجاہدین نے جہاد کر کے، جن مجاہدین نے اپنی جانیں قربان کر کے ہمیں یہ آزادی دی ہے، ہم ان کو یاد رکھیں۔ آج غداری کا عالم یہ ہے، کہنے پر میں مجبور ہوں، نہیں کہنا چاہیے، غداری اتنی زیادہ ہو گئی اور اتنی زیادہ غداری کی گئی ہے کہ وہ مجاہدین جنہوں نے قربانیاں دی، اور جو صف اول کے مجاہدین تھے، جو صف اول کے مجاہدین تھے، جو پہلی صف میں ہوتے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو داؤں میں لگایا اور نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی، ان کو تاریخ آزادی وطن سے ہٹا دیا گیا۔ آزادی وطن کی جو تاریخ ہے ان سے ان کا نام نکال دیا۔ بتائیے غداری نہیں تو کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی غداری کی بات ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، حضرت اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ تعالی، یہ بڑے بڑے مجاہدین ہیں۔ ان لوگوں کو اس تاریخ سے نکال دیا گیا اور لوگوں کو بیوقوف بنا دیا گیا۔ صرف چند نام آتے ہیں، ابوالکلام آزاد، ابوالکلام آزاد، اس کے علاوہ لوگوں کی زبان میں، بھائی غیروں کی زبان میں، برادران وطن کی زبان میں تو ہے ہی نہیں ان کے علاوہ کسی اور کا نام۔ خود مسلمانوں کی زبان میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں آتا ہے۔ میرے بھائی سنو اس بات کو، میں مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہوں، ہزاروں علماء ایسے تھے، ہزاروں علماء جو 200 سالہ زمانے میں سن 1757 سے لے کر کے 47 تک، 1947 تک، تقریباً 200 سال کا زمانہ ایسا رہا کہ ان 200 سال کے اندر ہزاروں علماء، لاکھوں کی تعداد میں علماء اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ ہزاروں علماء شاملی کے میدان میں اور چاندنی چوک میں، مراد آباد میں، بنگال کے علاقے میں، اور ادھر میسور میں، دیگر علاقوں میں ہزاروں علماء نے اپنی جانیں قربان کر دی ہے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے۔ ایک آدھ دو نہیں، 2 5 10 نہیں، 15 20 نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں علماء اور مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، اس دیش سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اور ان ناہنجاروں کو یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی بیویوں کو یہ بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام اور غداری کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کا نام بالکل مٹا دیا گیا اور خود مسلمان بھی بھول گئے۔ آج مسلمان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، میں منع نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ان سے پوچھیں کہ بھائی اس دیش کو آزاد کرانے والے کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ مسلمان کی جہاں بات آئے گی ابوالکلام آزاد، اس کے علاوہ کوئی نام آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دن کے اندر ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ جو آج ہم یہ خوشی ملی ہے، آج جو ہم امن و شانتی کے ساتھ، آج ہمارے سروں پر ٹوپی اور اسلام کے ساتھ جو اس دیش میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہزاروں علماء کی قربانیاں ہیں۔ ہزاروں علماء، لاکھوں علماء ایسے ہیں جنہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، جن کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جن کی قربانیوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے ان کو پڑھیں، ان کو لکھیں، ان کو بولیں اس دن میں۔ جہاں مسلمان علماء اگر نہیں ہے، وہ عوام میں سے ہیں، تو میں ان سے یہ عرض کروں گا، اگر آپ کہیں خطاب کر رہے ہیں، آپ کو کہیں کچھ بولنے کا موقع ملا ہے، تو کبھی اشفاق اللہ خان کو نہ بھلائیں، کبھی مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو نہ بھلائیں، ان کا ضرور تذکرہ کریں، دیش واسیوں کے پاس ان کا تذکرہ کریں۔
برادران وطن کو بتائیں کہ صرف اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے وہی چند لوگ نہیں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں اور جو آپ کی زبان میں ہے، بلکہ یہ لوگ بھی ہیں۔ اشفاق اللہ خان بھی ہیں، شاہ اسماعیل شہید بھی ہیں، ٹیپو سلطان بھی ہیں، شاہ عبد العزیز بھی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی بھی ہیں۔ اس طرح کے بے شمار علماء ہیں جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرایا اور ان میں قربانیاں دی ہیں۔ بس میں یہی آپ حضرات سے درخواست کر رہا تھا اور اسی بات کو پہنچانے کے لیے میں آج کی ویڈیو بنایا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہے، اور میں آپ سے آخر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو دیش کی آزادی کی اصل تاریخ اور اصل چہرے معلوم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔